السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء، آج مقدمہ کے آخری درس کو لے کر کے ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس کا آغاز بلاغت سے ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں والبلاغت فی اللغت الوصول والانتہاء، یقال بلغ فلان مرادہ اذا وصل الیہ وبلغ الركب المدینة اذا انتهى الیہ۔ یعنی بلاغہ کا لغوی معنی پہنچنے اور رک جانے کے ہیں، جیسے کہ اہل عرب کا مقولہ ہے، اہل عرب کا محاورہ ہے کہ بلغ فلان مرادہ، کہ فلاں شخص اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی مقصد تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ایک دوسرا محاورہ ہے یا مقولہ ہے وَبَلَغَ الرَّكْبُ الْمَدِينَةَ، قافلہ شہر پہنچ گیا۔ اِذَا انتہا الیہ، یہ جب شہر جا کر کے رک جائے تب اس جملے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ بلاغہ اصول و انتہا کے معنی میں ہے، یعنی پہنچنے اور رک جانے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد بلاغہ کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَتَقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، کہ اصطلاح میں بلاغہ کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے۔ واضح رہے چونکہ یہ کتاب علم بلاغہ کی ابتدائی کتاب ہے، اس لیے بلاغہ کی تعریف نہ کرتے ہوئے، بلاغہ کی اصطلاحی تعریف نہ بیان کرتے ہوئے صرف آپ کو ایک جملہ بیان کر دیا گیا ہے، ایک امر کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بلاغہ جو ہے کلام یا پھر متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہے تو یوں کر سکتے ہیں کہ بلاغہ وہ علم ہے جس کے قواعد ملحوظ رکھنے سے مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے میں خطا واقع نہ ہو۔ یعنی آپ اپنے الفاظ میں یوں سمجھے کہ بلاغہ ایک ایسا علم ہے کہ جب آپ اس علم کو حاصل کر لو گے تو اپنے گفتگو میں خطا نہیں کرو گے، یعنی آپ مجلس کے مطابق، لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کر پاؤ گے۔ اس لیے کہ آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر آپ یہاں کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں علماء اور طلباء کے سامنے، تو اس کی لغوی و اصطلاحی تعریف کرنے کے بعد پھر سے اس پر ادلہ کو ذکر کرتے ہیں۔ کہیں ادلہ یعنی قرآنی نصوص یا حدیث کے نصوص کا ترجمہ کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلباء اور علماء اس سے واقف کار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہی تقریر جہلاء اور عوام کے سامنے کرو تو اس انداز میں کرو تو وہ بلاغت نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کا جو کلام ہوگا وہ ان لوگوں کے موافق نہیں ہوگا جن لوگوں کے سامنے آپ تقریر کر رہے ہو۔ تو اگر بلاغہ کا علم حاصل کر لے تو آپ کو یہ علم حاصل ہو جائے گا کہ وہاں کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، یعنی جہلاء کو ان لوگوں کے انداز میں سمجھانا چاہیے، یعنی وہاں لغوی و اصطلاحی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نصوص کو بلا ترجمہ یا بغیر ترجمہ کے بیان کر سکتے ہیں۔
بلکہ آپ کو اس کو سادے الفاظ میں سمجھا دینا ہے، اور اسی طرح نصوص کا ترجمہ ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ اگر اس طرح کے نصوص ہے جو قابل تشریح ہے تو اس کی تشریح و تفصیل بھی ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلاغہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ بلاغہ وہ علم ہے جس کے قواعد کو ملحوظ خاطر رکھنے کی صورت میں مقتضی حال کے مطابق کلام کرنے میں خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے فبلاغۃ الکلام، چنانچہ بلاغت کلام کس کو کہتے ہیں؟ تو بلاغت کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ، کہ بلاغت کلام کہتے ہیں کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، یہاں ہو ضمیر جو ہے وہ کلام ہے، یعنی کلام کا مطابق ہونا مقتضی حال کے، لغوی ترجمہ یہ ہوا مع فصاحتہ، کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی کلام جب فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو تب اس کو ہم بلاغت کلام کہیں گے۔ والحال، جیسے کہ اس تعریف میں یہ گزر چکا ہے کہ حال کے مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو حال کس کو کہتے ہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں، حال کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں والحال ویسمى بالمقام، اور حال کا نام مقام بھی رکھا جاتا ہے۔ هو الامر الحامل للمتکلم على ان يورد عبارته على صورت مخصوصہ، اور حال یا مقام وہ امر ہے جو متکلم کو کسی خاص مخصوص انداز میں اپنی عبارت کو، مخصوص صورت میں اپنی عبارت کو ڈھالنے پر آمادہ کرتے ہو، برانگیختہ کرتے ہو۔ جیسے میں نے ابھی ایک مثال پیش کی تھی، تقریر والی مثال، کہ حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اب طلباء اور اسی طرح آپ کے اساتذہ یعنی علماء کرام کے سامنے ہو تو یہ ایک حالت ہے، ایک مقام ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں نصوص کا ترجمہ نہ کرو تو بھی چلے گا، سمجھے؟ اور اسی طرح ایک دوسری حالت ہے جو عوام اور جہلا کی ہے کہ جہاں نصوص بغیر ترجمے کے نہیں چلے گا، یہی بول رہے ہیں کہ حال یہ ہے۔ تو اس حال کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو ایسے بیان کیا جائے، اس حال کا تقاضا کچھ اور ہے، یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ مفہوم کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حال اور مقام وہ امر ہے جو متکلم کو، جو خطبہ دینے والے کو، جو تقریر کرنے والے کو اپنی عبارت کو ایک مخصوص انداز میں بیان کرنے پر آمادہ کرے، جیسے کہ یہ عوام کی صورت میں ایک مخصوص انداز میں بیان کرنے کے، اور علماء اور طلباء کی صورت میں ایک دوسرے انداز میں بیان کرنے کا ہے۔ اس کے بعد بول رہے ہیں کہ اس میں جو مقتضی لفظ استعمال کیا گیا ہے، مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو یہ تو حال کی بات تھی، اب مقتضی کس کو کہتے ہیں؟ تو بولے وَيُسَمَّى الاعتبار المناسب، مقتضی کا دوسرا نام اعتبار مناسب بھی ہے۔ وَالصُّورَةُ الْمَخْصُوصَةُ الَّتِي تُعْرَضُ عَلَيْهَا الْعِبَارَةُ، اور مقتضی کہتے ہیں کہ وہ مخصوص صورت جس پر عبارت کو ڈھالی جائے، وہ مخصوص صورت جس پر عبارت کو ڈھالی جائے۔ تو گویا کہ حال میں عوام اور طلباء اور علماء کی دونوں مثالیں آ رہی ہے کہ یہ ایک حال ہے، وہ ایک حال ہے، اور اس حال میں جو عبارت ڈھالی گئی ہے، یعنی جو آپ تقریر کر رہے ہو علماء کے سامنے، یعنی لغوی و اصطلاحی بحث کے ساتھ نصوص کے بغیر ترجمے کے، تو یہ جو آپ کی تقریر ہے یہ مقتضی ہے، یہ ایک مخصوص صورت ہے جس کی وجہ سے آپ ایسے تعریف کر رہے ہو۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ هو الصورة المخصوصة، وہ مخصوص صورت التي تورد علیہ العبارہ، جس پر عبارت کو ڈھالی جائے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بلاغت کلام کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بلاغت کلام کس کو کہتے ہیں؟ کہ مقتضی حال کے مطابق ہونا فصاحت کلام کے ساتھ ساتھ۔ اور حال کس کو کہتے ہیں؟ حالت کو، مقام کو، یعنی جو کسی مخصوص عبارت پر ڈھالنے پر آمادہ کرے۔ اور مقتضی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مخصوص صورت پر ہم جملے کو یا عبارت کو ڈھال رہے ہیں۔ مثلا اب مؤلف رحمہ اللہ خود مثال سے سمجھا رہے ہیں۔
اب تک تو ہم اپنی مثال سے سمجھ رہے تھے، اب دیکھیے کہ مؤلف رحمہ اللہ کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ جیسے المدح، مدح ایک حال ہے، یعنی تعریف کرنا۔ اگر آپ کسی شخص کی تعریف کرنا چاہے تو یہ ایک صورت ہے، حالت ہے کہ آپ تعریف کیسے کرو گے؟ تو وہ بول رہے ہیں کہ مدح جو ہے ایک صورت ہے، ایک حالت ہے، جس صورت یا حالت کا تقاضا یہ ہے یدعو لإیراد العبارۃ علی صورت الاطناب، جو صورت یا جو حالت تقاضا کر رہی ہے عبارت کو اطناب یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے، یعنی جب آپ کسی کی تعریف کرو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تفصیل سے کام لو۔ صرف اگر آپ کسی کو کہہ لو کہ آپ بہت اچھے ہیں تو اس سے وہ شخص خوش نہیں ہوگا، تعریف کا جو مقصد ہے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر واقعی دیکھا جائے تو آپ اچھے ہو میں تمام چیزیں آ گئے، لیکن تمام چیزیں آنے کے باوجود وہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اگر اس کو یہ کہو کہ آپ اچھے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ بہترین انداز میں محنت کرتے ہو، کتابوں کو پڑھتے رہتے ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہو، اسی طرح فجر سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہو، تو یہ جب کئی چیزیں بیان کرو گے تو وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ حالانکہ اچھے ہو کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہو اس لیے اچھے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کی تعریف کرنا ہو تو تعریف جو ایک حالت ہے اس کا تقاضا ہے کہ تفصیلی کلمات سے اس کی تعریف کی جائے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کی تنقیص کرنا ہو یا کسی کی تعریف تنقیص کی صورت میں ہو تو اس وقت کا تقاضا ہے یا اس حالت کا تقاضا ہے کہ کلام کو مختصر کیا جائے، ورنہ اس کا الٹا ریئیکشن ہو جائے گا۔ آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ اگر آپ کسی کو تنقیص سے تعریف کر رہے ہو، یعنی یہ کہو کہ آپ اچھے ہو اس لیے کہ آپ کتے کی جیسا عمل نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ آپ گدھے کی جیسا عمل نہیں کرتے ہو، تو وہ شخص اس وقت تفصیل سے نہ صرف تعریف میں تنقیص محسوس کرے گا بلکہ آپ کے اوپر غصہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس حالت کا تقاضا ہے کہ کلام کو مختصر بیان کر دیا جائے، یعنی کہ آپ اچھے ہو اس لیے کہ برائی آپ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر برائیوں کی نشاندہی کرنے لگو تو اس وقت اس کو غصہ آ جائے گا، اس لیے کہ بلاغت کے یہ خلاف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدح ایک حالت ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ کلام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ وَذَكَاءُ الْمُخَاطَب، مخاطب یعنی جس کے سامنے آپ کلام کر رہے ہوں، جس کو کہ آپ کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہے ہوں، اس کی ذکاوت، اس کا ذہین ہونا، یہ ایک حالت ہے یدعو لإرادها علی صورت الإیجاز، جو کہ کلام کو مختصر انداز میں بیان کرنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ کہ ان کا یہ حال ہے کہ جو آپ کے سامنے شخص ہے وہ ذہین ہے، تو ذہین ہے تو آپ اس کو مختصراً سمجھا دو، وہ شخص سمجھ جائے گا، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کو بالکل کھول کے بالکل تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہو تو اس کے یہ ذکاوت کے خلاف ہے۔ تو بلاغت ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے کلام کو کہاں اور کس انداز میں بیان کریں۔ یہ دوسری مثال تھی کہ ذکاوت مخاطب یعنی مخاطب کا ذہین ہونا یہ کلام کو مختصر انداز میں بیان کرنے پر بارتا ہے۔ تو ہی بول رہے ہیں فَكُلٌّ مِّنَ الْمَدْحِ وَالذَّكَاءِ حَالٌ، تو اسی طرح ہر تعریف یعنی مدح، تعریف، والذکاء اور اسی طرح ذہانت یہ ایک حال ہے، وَكُلٌّ مِّنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَاز، اور اس کی وجہ سے جو آپ تفصیل یا اختصار کے ساتھ کلام بیان کر رہے ہیں مقتضان و مقتضا ہے۔ وَإِرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَاز، اسی طرح کلام کو کسی مخصوص انداز میں اطناب یا ایجاز کی صورت میں پیش کرنا وہ مطابقۃ للمقتضا و مقتضا کے مطابق ہونا ہے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاغت المتکلم، جیسے کہ شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ بلاغت جو ہے وہ کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ تب تک بلاغت کی تشریح اس اعتبار سے کر رہے تھے کہ بلاغت کلام کی صفت واقع ہوتی ہے، اب بیان کر رہے ہیں کہ بلاغت اس اعتبار سے کہ وہ متکلم کی صفت
واقع ہوتی ہے۔ تو بولے ملکۃ یقتدر بحال التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان، کہ بلاغت متکلم کہتے ہیں کہ وہ صلاحیت، وہ لیاقت جس کے ذریعے متکلم اپنے کلام کو، اپنے مقصود کو، اپنے مطلوب کو بلیغ کلام کے ذریعے بیان کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ کسی بھی مقصد یا کسی بھی غرض کے تحت کیوں نہ ہو۔ تو کسی بھی غرض اور کسی بھی مقصد کے تحت اگر کوئی متکلم اپنے کلام کو بلاغت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ شخص بلیغ شخص کہلائے گا، تو یہ کہہ رہے بلاغت متکلم۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ایک دوسرے عمل کی طرف لا رہے ہیں آپ کو، یا دوسری چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب تک جو ہم اصطلاحات پڑھ رہے تھے، خواہ تنافر حروف ہو، مخالفت قیاس ہو، ضعف تعلیف ہو، تو ان اصطلاحات کو ہم کہاں سے جان سکتے ہیں؟ ان اصطلاحات کے ادراک کے لیے کن علوم کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، تنافر کو جانا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ ذوق کے ذریعے۔ اگر آپ کے اندر ذوق سلیم ہو تو تنافر کو ایسے ہی سمجھ جاؤ گے۔ جیسے کہ اس میں نے بیان کیا تھا کہ تنافر کو ایسے ہی سمجھ لو آپ جیسے کہ بلبل کی آواز ہو یا کوے کی آواز ہو۔ کوے کی آواز کو بعض لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے تو آپ برجستہ بولتے ہو کہ کوے کی آواز چونکہ اس میں کراہت سی پائی جاتی ہے، اس میں کھنکھناہٹ پائی جاتی ہے، اس لیے کوئی بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اپنے ذوق سے معلوم۔ تو اگر ذوق کو جان لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس میں تنافر ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اسی کے برخلاف جب آپ کو بلبل کی آواز کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ برجستہ بولو گے کہ بلبل کی آواز کو سب کوئی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کو جو یہ معلوم ہوا کہ بلبل کی آواز پسندیدہ ہے اور کوے کی آواز ناپسندیدہ ہے، تو یہ آپ کے ذوق کے ذریعے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ تنافر کو ذوق کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ، اور مخالفت قیاس کو صرف کے ذریعے جانا جاتا ہے، علم صرف کے ذریعے۔ مخالفت قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ہم مخالفت قیاس کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ مخالفت قیاس یعنی کلام کا صرفی قواعد کے خلاف جاری ہونا۔ تو جب ہم صرفی قواعد کو جانیں گے تبھی ہمیں معلوم ہو پائے گا کہ یہ کلام صرفی قواعد کے خلاف گیا ہے یا نہیں۔ تو ہی بول رہے کہ مخالفت قیاس کو جاننے کے لیے صرف کو جاننا ضروری ہے۔ وضعف التعلیف، اور ہم ضعف تعلیف جو پڑھے تھے یعنی کلام کا نحوی قواعد کے خلاف ہونا، تو کلام کا نحوی قواعد کے خلاف ہونا تو واضح ہے کہ اس میں بھی ویسا ہی ہوگا، یعنی علم نحو سے ہم جانیں گے۔ اسی تاکید لفظی، تو تاکید لفظی اس میں کہا گیا تھا کہ تقدیم و تاخیر جس میں ہو یا جس میں فصل آ گیا ہو نحو، تو یہ تاکید لفظی اور ضعف تعلیف یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ نحو کے علم پر مشتمل ہے، یعنی علم نحو کے ذریعے ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ والغرابت بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، اور غرابت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ یعنی ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں یہ کلام جو ہے یا کہ یہ جملہ جو ہے یا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اہل عرب کے نزدیک مانوس الاستعمال ہے، معروف الاستعمال ہے؟ تو بولے کہ اہل عرب کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے، جب ہم زیادہ سے زیادہ کلام پڑھیں گے یعنی عربی لغت کو پڑھیں گے اور اس میں نہ ملے تو ہم برجستہ کہہ دیں گے کہ یہ کلام عرب کے خلاف ہے، یعنی کلام عرب میں یہ مانوس و معروف نہیں ہے۔ والتعقید المعنوی بالبیان، اور تعقید معنوی کو علم بیان سے جانا جاتا ہے۔ تعقید معنوی کو علم بیان سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ علم بیان میں مختلف طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، یعنی ایک کلام کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک انداز ایسا بھی ہو سکتا ہے جو غامض ہو، تو جو غامض ہو اسی کو ہم تعقید معنوی سے شمار کریں گے۔ جیسے کہ میں نے ایک شعر پڑھ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ تعقید معنوی جس میں دوری پائے جائے، جس کے معنی دور کا معنی ہو، یعنی آیا ہے یار میرا سویا ہے باغ میں سر کاٹ لا ان کا خدمت کریں گے ہم۔ تو یہاں جو سویا ہے وہ دور کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قریبی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بنابر اس میں تعقید معنوی ہے۔ والاحوال ومقتضیاتها بالمعانی، اور اس میں جو بیان کیا گیا
کہ کلام کا حال کے مطابق ہونا، مقتضی حال کے مطابق ہونا. تو مقتضی اور حال کو کیسے جانیں گے؟ تو بولے کہ علم معانی کے ذریعے جانیں گے. فوجب علی الطالب البلاغۃ، تو بلاغہ کے پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے معرفت اللغہ، عربی لغت کی معرفت، والصرف، اسی طرح صرف کی معرفت، والنحو، نحو کی معرفت، والمعانی، معانی کی معرفت، والبیان، بیان کی معرفت. مع کونہ سلیم الذوق، ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے اس کا سلیم الذوق ہونا، یعنی ذوق سلیم کا حامل ہونا، کثیر الاطلاع علی کلام العرب، اور عربی لغت کے بہت زیادہ جاننا. تو اگر کوئی شخص ما لہ و ما علیہ کے ساتھ بلاغت کو جاننا چاہتا ہے، علم بلاغت میں ماہر ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ عربی لغت میں انسیت پیدا کرے، یعنی عربی لغت کو بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے والا ہو. اسی طرح اس کا ذوق بھی درست ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ صرف، نحو، علم معانی، علم بلاغہ، علم بیان، اور اسی طرح علم لغہ یعنی عربی لغت سے واقف کار ہو. آج کا درس ہمیں اسے ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئندہ کا درس میں انشاءاللہ ہم علم المعانی کو لے کر کے حاضر خدمت